پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، ان 4 دنوں میں قرآن کریم کی مختلف آیات پر ہم اپنے معزز علماء سے سیکھتے ہیں، لیکن جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ کے سوالات اور ہمارے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کے شافی جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں، یہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہم نے رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ بہت سارے مسائل، بہت سارے ابہام، بہت سارے کنفیوژن ذہن میں موجود ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان یہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ اس سوال کا، اس مسئلے کا ہمارے دین کے پاس کیا حل ہے۔ جب جواب انہیں نہیں مل پاتا تو وہ کنفیوز رہتے ہیں، اور بس تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ مفتی صاحب تشریف لائیں اور ان کے مسائل بھی ہم رکھیں مفتی صاحب کی خدمت میں، اور حاصل کریں قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے لیے رہنمائی۔ کچھ سوالات ہم یہاں ریکارڈ کرتے ہیں سڑکوں پہ کھڑے ہو کر، کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ وغیرہ کی سڑکوں پہ کھڑے ہو کے عوام الناس سے۔ ان سوالات کو بھی ہم رکھتے ہیں مفتی صاحب کی خدمت میں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب ہمارے ملک کا ایک بہت اہم نام، فارغ التحصیل ہیں آپ دارالعلوم کراچی سے۔ ایک دنیا کو آپ نے دیکھا، عہد کا لمس آپ کی گفتگو میں، آج کے جو جدید مسائل ہیں ان پر بھی آپ کی گہری نگاہ۔ مفتی ارشاد صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بل وانا على ذلك من الشاهدين صدق الله العظيم۔ سورہ 3۔ قسم انجیر اور زیتون کی، اور طور سینا اور اس پرامن شہر مکہ کی۔ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچ کر دیا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے کہ ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔
پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد کون جزا اور سزا کے معاملے میں آپ کو جھٹلا سکتا ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ صدق اللہ العظیم۔ مفتی ارشاد صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال اعجاز حسین حیدری صاحب کا بھکڑ سے، بلکہ دو سوالات ہیں آپ کے۔ اعجاز حسین حیدری صاحب ہمارے ایک ریگولر ویور ہیں، سوالات بھجواتے ہیں، بہت اچھے کمنٹس آتے ہیں پروگرام پر، ان کے بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ ان کے دو سوال۔ پہلا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب ہم دعا کس طرح مانگیں کہ وہ ضرور قبول ہو؟ یعنی مستجاب الدعوات کون لوگ ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیے، دعا کی قبولیت کے بارے میں پہلے تو دو باتیں بنیادی طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ علماء کرام نے مختلف روایات کے بعد ایک نتیجہ نکالا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان جو دعائیں کرتا ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہیں۔ جی۔ ایک وہ دعا ہوتی ہے جو کہ آخرت کے معاملات کے لیے، اخروی معاملات ہیں، جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، جنت کا سوال کرتا ہے، اپنے بزرگوں جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے مغفرت مانگتا ہے۔ اور ایک وہ ہے دعا جو کہ انسان دنیا کے لیے کرتا ہے، اپنے بچوں کے لیے کرتا ہے، اپنے لیے کرتا ہے، اپنی ضرورتوں کے لیے کرتا ہے۔ تو ان میں سے جو دعائیں انسان آخرت کے لیے مانگتا ہے تو اللہ کی رحمت سے اور اس کے کرم سے امید ہے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ سب قبول فرما لیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کا اصل مظہر تو ہمیں آخرت میں ملے گا، لیکن اس میں بظاہر ایسی کوئی معنی نہیں ہے چیز، بشرطے کہ انسان کی اگر وہ توبہ کر رہا ہے تو توبہ میں اخلاص ہو۔ یعنی اگر ایک آدمی گناہ کر رہا ہے، گناہ بھی کرتا جا رہا ہے، توبہ بھی کرتا جا رہا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں دو توبہ اس کی قبول تو ہوگی، لیکن ساتھ یہ سوال آ سکتا ہے کہ تم گناہ بھی کرتے ہو۔ تو ایک تو ہو گیا جو اخروی معاملات ہیں، کچھ ہے جو دنیاوی معاملات ہیں۔ ایک آدمی ہے، اس کو اپنی کوئی ضرورت ہے، اس کے لیے دعا کر رہا ہے۔ تو اب اس کے بارے میں علماء نے دو باتیں لکھی، تین چیزیں لکھی ہیں۔ پہلی بات ہے کہ جو دعا کی وہ قبول ہو جائے۔ ایک انسان کی ایک ضرورت ہے، اس نے دعا کی اللہ میری ضرورت پوری ہو، کچھ دنوں میں پوری ہو گئی۔ ایک یہ کہ وہ ضرورت پوری تو ہو لیکن کسی اور شکل میں ہو۔ ایک آدمی کو کسی جگہ پہ گھر لینے کی خواہش تھی، اس نے کہا یا اللہ مجھے یہ گھر مل جائے، وہ گھر نہیں ملا، کوئی اور گھر مل گیا جو کہ بعد میں اس کے لیے اس کو علم ہوا کہ یہ گھر جو بعد میں دوسرا مجھے ملا ہے یہ اس کے مقابلے میں کہیں بہتر ہے۔ تو دعا اس کی پوری ہوتی ہے، لیکن جو وہ چاہ رہا تھا اس سے کسی بہتر شکل میں، کسی اور شکل میں، یا دعا اس کی پوری ہوتی ہے اس وقت نہیں ہوتی جس وقت وہ چاہ رہا تھا، کچھ عرصے بعد ہوتی ہے، لیکن اس میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور تیسری یہ صورت ہوتی ہے کہ اس کی دعا اس دنیا میں اللہ قبول نہیں فرماتے، اور جب دعا دنیا میں قبول نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس دعا کرنے کا اجر اس کو آخرت میں عطا فرماتے ہیں۔ تو ایک تو یہ اصول ذہن میں رکھیں کہ جب ہم کسی دعا کی قبولیت کی بات کریں تو اس میں یہ پہلو ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے۔ نمبر دو یہ کہ جب ہم دعا کو قبول کرنا چاہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ دعا قبول ہو، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو بعض روایات سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ جب ہم دعا کریں تو اس کے شروع میں اور اس کے آخر میں کچھ آداب ہیں کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا جائے اول میں بھی اور دعا کے اختتام پر بھی، تو امید ہے کہ یہ دعا اللہ کے یہاں قبول ہوگی۔ لیکن قبولیت کے اندر وہی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر میں نے ایک دعا مانگی دنیا کے کسی کام کے لیے اور وہ نہیں قبول ہو رہی تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، بدگمان نہیں ہونا چاہیے، اور امید رکھنی چاہیے کہ شاید اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہتر کوئی چیز دے دے، شاید اللہ تعالیٰ ہمیں بعد میں دے دے۔ حتیٰ کہ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ بس بعض دفعہ انسان اپنے لیے دعا مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ وہ دعا اس کی اولاد میں پوری کرتا ہے۔ اپنے لیے ایک اچھے گھر کی دعا مانگی، کوئی اور مناسب چیز کی دعا مانگی، نہیں پوری ہوئی، اللہ نے اس کی نصیب میں نہیں لکھا تھا، لیکن اس کی دعا کی برکت سے مستقل اللہ سے مانگنے اللہ تعالیٰ نے اس کی نسلوں میں یہ دعا منتقل کر دی۔ تو اس وجہ سے کبھی یہ گمان کرتے وقت لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ہم تو اتنے عرصے سے دعا کر رہے ہیں، درود شریف بھی پڑھتے ہیں ہم، اور اس کے حمد و ثنا بھی کرتے ہیں اور سارے آداب کا خیال رکھتے ہیں، دعا پھر بھی قبول نہیں ہو رہی۔ تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے۔ تو ذہن میں رکھنا چاہیے، ان دونوں باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان آداب کا خیال رکھا جائے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ دعا قبول ہوگی۔ ایک اور بات جو ہمارے حضرات لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب انسان دعا کرے تو دعا کرتے وقت اس کے جتنے بھی محسنین ہیں دنیا اور آخرت کے معاملات کے لحاظ سے، اساتذہ ہیں، ماں باپ ہیں، جن کی صحبت میں بیٹھ کے انسان نے کچھ سیکھا، اپنے ان محسنین کو یاد رکھے۔ نمبر ایک
نمبر 2 جو اس کے متعلقین ہیں ان کے حق میں دعا کرے، جسے ہم کہتے ہیں پیٹھ پیچھے دعا کرنا، اچھائی کی دعا کرے. تو ایسا روایت میں آتا ہے کہ فرشتہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے بھی یہ دعا اللہ قبول کرے. تو اگر اپنے محسنین کو دعاؤں میں یاد رکھا جائے، جو موجود ہوں یا دنیا سے چلے گئے ہوں، ان کے حق میں دعائے خیر کی جائے، اپنے متعلقین کے حق میں دعائے خیر کی جائے، جسے ہم کہتے ہیں خیر خواہی کرنا دعا میں، تو ایک یہ بھی سبب ہوتا ہے دعائیں قبول ہونے کا. ایک اور سبب بھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر ماں باپ کی فرما برداری انسان کرتا ہے اور فرما برداروں میں شمار ہوتا ہے تو اس شخص کی دعا بھی اللہ کے یہاں قبول کی جاتی ہے. پھر بہت ساری ایسے مواقع ہیں جیسے کہ فرض نماز کے بعد ہیں، اذان کے اوقات میں ہیں، تہجد کے اوقات ہیں. یہ سب اوقات ایسے ہیں تو کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے وقت کے ساتھ رکھی ہیں کہ تہجد کے وقت ہے، فرض نماز کے بعد ہے، اذان کے وقت ہے. کچھ چیزیں اس کے ساتھ رکھی ہیں کہ اس کے ساتھ کرنے سے اللہ قبول فرماتا ہے. کچھ عمل رکھے ہیں دعاؤں کے طریقے کہ اس کے پہلے درود شریف اور اللہ کی حمد و ثنا ہو تو قبول ہوتا ہے. کچھ یہ معاملہ رکھا ہے کہ انسان دعا کرتے وقت لوگوں کے حق میں دعا کرے، خیر خواہی کرے تو اس کے حق میں بھی یہ دعا قبول ہوتی ہے. ایسی اجتماعی دعائیں ہمیں ملتی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملتی ہیں کہ جنہوں نے کہا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اپنے لیے بھی دعا کی، ذریت کے لیے بھی دعا کی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، تو اپنے لیے بھی کی، والدین کے لیے بھی کی، مومنین کے لیے بھی کی. تو ان سے بھی دعائیں قبول ہوتی. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، انسان ان میں سے جس پر بھی عمل کرے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے حق میں دعا قبول فرمائیں گے. اور اللہ کو زیادہ معلوم ہے کہ کون سی دعا کب قبول کرنی ہے. جی بالکل، ظاہر سی بات ہے کہ دنیاوی معاملات میں ہر انسان جو ہے وہ اپنا اس کے ذہن میں کچھ ہوتا ہے. ہم ہر انسان کی بات آپ نے فرمائی، آپ کی بات معاف کیجیے کٹ رہی ہے. آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند فرما رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں. آپ کی دعا 2000 سال بعد جی پوری ہوئی. بالکل ایسی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں، آپ کی بعض دعائیں آپ کے بعد خلفۂ راشدین کے ادوار میں اور بعد جا کر جی قسطنطنیہ کی جو فتح کی پیشین وہ کب جا کے پوری ہو رہی ہے. جی ہاں تو یہ اللہ کو معلوم ہے جی کہ کس دعا کی قبولیت کا کیا وقت ہے، اور یہ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ دعا اس شخص کے حق میں قبول ہوگی، اس کی نسلوں میں پوری ہوگی. اس وجہ سے ہمارے یہاں یہ جو تفسیر کی جاتی ہے اس آیت کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ دعا کرو اور جو لوگ میری عبادت سے روگردانی کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے دعا کو عبادت کہا، حدیث شریف میں بھی آیا ہے. تو اس کے آداب میں علماء نے لکھا ہے کہ اس سے قطع نظر کہ دعا آپ کی فوراً قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، کبھی بھی مایوسی نہیں ہونی چاہیے، کبھی بھی ایسے کلمات نہیں نکالنے چاہیے. لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی برسوں سے دعائیں مانگ رہا ہوں قبول ہی نہیں ہوتی. وجہ اس کی یہ ہوتی کہ قبولیت کا ایک معیار ہم نے رکھا ہے کہ جی میں دعا مانگ رہا ہوں تو کل مانگیے تو آج پوری ہو جائے، آج مانگیے تو پرسوں پوری ہو جائے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظاہر حکیم ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں علیم حکیم کہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتا ہے کہ دعا آج قبول ہوگی. حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب سامنے، انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں اور 11 ستارے. کب دیکھا بچپن میں جا کر، اور کب جا کے اس کی تعبیر پوری ہوئی، کس شکل میں پوری ہوئی. اس وجہ سے اس باتوں جب ہم ان چیزوں کو جوڑتے ہیں تو یہ بات نکل کر سامنے آتی ہے کہ دعا سے کبھی نہیں انسان کو رکنا چاہیے، ہمیشہ مانگنی چاہیے. سبحان اللہ. دعا کے جو آداب ہیں وہ رکھنے چاہیے، اور مختلف مواقع ہیں، کبھی کسی وقت انسان پر کیفیت دعا مانگے. اور سب سے اہم بات یہ کہ جو دنیاوی معاملات میں دعا کریں کبھی بھی اس میں مایوس نہیں ہونا چاہیے. اس کا اجر ضرور ملے گا، یا تو دعا فوراً قبول ہوگی، یا دعا کچھ عرصے بعد کسی اور شکل میں قبول ہوگی، یا دعا آپ جو مانگ رہے ہیں اسی شکل میں کچھ عرصے بعد قبول ہوگی. اور اگر کچھ نہیں ملا، دعا قبول نہیں ہوئی، کوئی ایسی چیز ہے جو نہیں قبول کی اللہ نے، تو اس کا بدلہ آخرت میں آپ کو ضرور ملے گا. ذخیرہ آخرت میں تبدیل ہوتی جائے گی کہ یہ مانگتا تھا ہم سے، ہم نے اس کو نہیں دیا تو آج ہم اس کو دے دیتے ہیں. بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر یہ دعائیں جو ہماری قبول نہیں ہوتی اور آخرت کا ذخیرہ بن جاتی ہیں تو بندہ آخرت میں اس اجر کو دیکھے گا تو بندہ یہ کہے گا کہ اتنا اجر، یہ ان دعاؤں کا اجر ہے جو قبول نہیں ہوئی تھی. تو بندہ کیا سوچے گا کہ شاید میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اس وقت. کوئی دعا وہ چاہے گا کہ کوئی انسان کے بارے میں اللہ نے فرما دیا نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے خلق الانسان عجولا، جلد باز ہوا ہے. بس اس نے یہ سوچا کہ آج قبول ہو جائے دعا. اور یہ کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان کی فطرت نا، یہ خلق الانسان من اجل فرمایا، خلق الانسان عجولا فرمایا، اور انسان خلق ہلوعا فرمایا. اور ایک اور بات میں جو اور زیادہ واضح فرما دیا کہ بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرۃ، سامنے کی چیز تو پسند آتی ہے اور بعد میں آنے والی چیز کے بارے میں تم کہتے اچھا اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے.
تو اللہ تعالیٰ انسان کی نظر میں ایک وسعت پیدا کرنا چاہتا ہے کہ اس دنیا اور آخرت دونوں پہ نظر رکھو اور اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اگر بندے ہو اس کے تو اس کے پر مانگنے کے بعد کوئی داروغہ بن کے نہیں کھڑا ہونا چاہیے کہ ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں تو دیتا نہیں ہے. یہ کوئی مانگنے کا طریقہ نہیں ہے. اب دیت ہو دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے, اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں دیتا تو امید رکھنی چاہیے کہ ہمیں ضرور ملے گا. تو ان آداب کے ساتھ جب ہم دعا مانگیں تو امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ دعا کو قبول فرمائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب ایک ایک بات ایک ایک نقطہ آپ نے واضح کر دیا, سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن ایک بات درمیان میں چاہتا ہوں اس پر بھی آپ ضرور گفتگو فرمائیں. بلکہ اس سے پہلے, اس سوال سے پہلے, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ایک شخص آیا, مسافر ہے, دھول اس کے چہرے پر ہے, بالوں پر ہے, اور وہ بیت اللہ شریف کے پردوں کو پکڑ کر دعا مانگتا ہے. اللہ اکبر, کیا مقام. مسافر کی دعا بھی قبول ہوتی ہے, لیکن اس کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی کیونکہ اس کا کھانا حرام, اس کا پینا حرام, اس کا لباس حرام. تو رزق حلال جب تک پیٹ میں نہ ہو تب تک دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. جو آپ نے بات فرمائی بالکل ٹھیک ہے, اللہ کو پکارتے رہنا چاہیے. وہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے اس کے لیے بھی اللہ کو پکارنا چاہیے, دعا مانگنی چاہیے. اللہ اکبر. تو یہ جو رزق حرام ہمارے پیٹ میں چلا جاتا ہے, خدا نہ خواستہ, معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ, اگر چلا جائے تو کیا دعا مانگنے کے بنیادی آداب میں سے ایک ادب یہ نہیں کہ پیٹ میں حرام نہیں جانا چاہیے؟ دیکھیں یعنی سب 3 آداب علماء نے جو دعا کی ذکر کیے ہیں ان میں سے 3 آداب بڑے اہم ہیں. ایک ادب تو یہ ہے کہ انسان جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے, جس گناہ پہ معافی مانگ رہا ہے, معافی مانگتے وقت اس گناہ کے بارے میں عزم ہو کہ یہ میں دوبارہ نہیں کروں گا. یہ خیال نہ ہو کہ آج تک کی تو معافی مانگ لی ہے, آئندہ کرنا تو مجھے ہے, پھر معافی مانگ لوں گا. جی یہ نہ ہو, یہ نیت اس وقت ہو کہ میں نہیں کروں گا, بعد میں دوبارہ ہو جاتا ہے ایک الگ بات. ایک تو یہ جس کے لیے ہم لفظ کہتے ہیں کہ اس گناہ کے اوپر اس پہ اصرار نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا. نمبر 1 ادب. نمبر 2 ادب یہ ہے کہ انسان کوئی جو ظلم کرتا ہے لوگوں پر, لوگوں کے یعنی تکلیف پہنچانا, لوگوں کو اذیت پہنچانا, لوگوں کے ساتھ ایذا رسانی کرنا, اس رویے کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا. تو جب ایسا شخص ہوتا ہے جو کہ لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہا ہے, لوگوں کی بد دعائیں لے رہا ہے, اس شخص کے معاملات کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ 4 دعائیں اس نے کی لیکن 2000 دعائیں اس کے خلاف آئیں. اللہ اکبر. ایک حکمران وقت ہے, ایک شخص ہے جس کو اللہ نے طاقت اور اختیار دیا ہے, لوگوں کے ساتھ بدسلوکی زیادتی کر رہے ہیں. اور تیسرا وہ ادب ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے حلال اور حرام کا خیال رکھے. اگر اس نے حرام حلال کا خیال نہیں رکھا تو حدیث شریف میں بالکل واضح آتا ہے انا استجاب لہو, کھانا حرام, پینا حرام, ہر چیز لوگوں سے لوٹ کھسوٹ کرنا, حرام کھانا, اور نیت بھی ایسے ہی ہونا حرام کھانے کی, اور پھر دعائیں بھی کرنا. تو ایسے لوگوں کی پھر دعائیں جو ہیں وہ قبول نہیں کی جاتی. ایک اور شخص کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ایک شخص لاپرواہی سے دعا مانگ رہا ہے, تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ لاپرواہ لاابالی دل کی دعائیں نہیں سنتا. ایسے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہوئے, یعنی کہ ٹھیک ہے دعا ہو گئی دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں دیتا تو ٹھیک ہے, یہ نہیں, بندگی ظاہر ہونی چاہیے. تو دعا کے آداب میں سے یہ چیز شامل ہے کہ اگر آپ گناہ کی توبہ کر رہے ہیں تو عزم ہو کہ میں چھوڑوں. اگر آپ دعا کر رہے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ بدسلوکی, ظلم, زیادتی ایسے کام تو نہیں کر رکھے آپ نے. کسی کا حق مارا ہوا ہے اور آپ جا کر جو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے اللہ مجھے معاف کر دے, تو آپ کے پہلا سوال یہ آتا ہے بھئی حق تو واپس کرو. لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کر کے بیٹھے ہو, حق مارا ہوا ہے, لوگوں کے پیسے دبائے ہوئے, اور آ کر اللہ سے تم توبہ استغفار کر رہے ہو. اور تیسری وہ بات ہے جو آپ نے بیان فرمائی. تو ان ساری چیزوں کو جب ہم جوڑتے ہیں تو ہمارے سامنے آتا ہے کہ دعا کے قبول کرنے کے آداب, دعا کے جو قبول ہونے کے جو آداب ہیں ان میں یہ منفی چیزیں جو ہیں کہ حرام کھا رہا ہے انسان, لوگوں پہ ظلم کر رہا ہے, گناہ سے توبہ کی ارادہ نہیں ہے, دعا کرتے وقت بالکل لاابالی پن ہے, لاپرواہی ہے, پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدمت میں جو دعا کی جاتی ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرماتا. ان آداب کا بھی خیال رکھیں, مانگنے کے آداب کا خیال رکھیں تو امید اللہ کی ہاں دعا قبول ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اعجاز حسین حیدری صاحب کا اگلا سوال. وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ شکر نعمت بذات خود ایک نعمت ہے. شکر نعمت بذات خود ایک نعمت ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟
اس کا مطلب انیق صاحب یہ ہے، ہمارے یہاں طریقہ کار چلا آیا کہ بزرگان دین اور جو ہمارے بڑے ہوا کرتے تھے وہ ایک لوگوں کو دعا دیتے تھے کہ اللہ توفیق تمہارے شامل حال رکھے، نیکی کے کام کی توفیق، شکر کی توفیق، استغفار کی توفیق، توبہ کی توفیق، نماز قائم کرنے کی توفیق، یہ بذات خود عبادت ہے۔ ٹھیک، اور اس کی ایک دعا بھی آتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے کہ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، جی ہاں، کہ پروردگار تو میری مدد فرما اپنی یاد پر، اپنے شکر پر اور اپنی اچھی عبادت پہ۔ معلوم یہ ہوا، اور نماز کے فوری بعد پڑھنے کی تلقین بھی کی۔ تلقین بھی فرمائی، تو معلوم یہ ہوا کہ وہ موقع جس وقت دعا قبول ہوتی ہے اس موقع پر اللہ سے ایسی چیزوں پہ مدد مانگنا یہ بذات خود ایک نعمت ہے۔ اگر آپ کو شکر کی توفیق مل رہی ہے، اگر آپ کو نماز کے قائم کرنے کی توفیق ملتی ہے، اگر آپ کو توبہ کی توفیق ملتی ہے، جیسے قرآن کریم میں ایک اور جگہ بھی فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اگر ایک آدمی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے اور نیکی کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے تو پھر ہم اس کے لیے آسانی کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، معلوم یہ ہوا جنت کی طرف چلنا آسان۔ اور اگر الٹا معاملہ ہو کہ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو اس کے لیے ہم آسانی کر دیتے ہیں تنگی والے جہنم کے راستے کی طرف۔ تو یہ مراد ہے اس سے کہ اگر شکر کی توفیق ہو رہی ہے تو کبھی کبھی اس پہ بھی انیس صاحب شکر کرنا چاہیے کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو مجھے عبادت کی توفیق دیتا ہے، تیرا شکر ہے کہ تو مجھے گناہ پر تلقین کر دیتا ہے، تیرا شکر ہے کہ تو مجھے شکر کی توفیق دیتا ہے۔ تو یہ جو دعا ہے ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اس دعا کے اندر بڑی معنویت ہے اور وہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شکر کرنے کا اصل میں شکر کے اندر دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کا شکر تو ہوتا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، قرآن کریم میں ہے، نبیوں کی تعریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ کان عبدا شکورا، قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ تو ایک تو اللہ کا شکر کرنے سے اللہ کا ایک کا جو ہم پر احسان ہے اس کا ایک ادا ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ شکر کرنے سے نعمت کا تسلسل بھی ہوتا ہے۔ اللہ لئن شکرتم لازیدنکم، تو انسان جب شکر کرتا ہے تو اس کو دو چیزیں حاصل ہو رہی ہیں، اپنی رب کی رضا بھی حاصل ہو رہی ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ خوش بھی ہو رہا ہے کہ یہ میرا بندہ شکر گزار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایک طرح کی یقین دہانی بھی حاصل ہو رہی ہے کہ میری نعمت کا تسلسل رہے گا۔ تو شکر کرنا اگر ایک انسان کر رہا ہے تو اگر اللہ کی رضا بھی حاصل ہو رہی ہے اور نعمت کا تسلسل بھی ہے تو شکر کرنا بذات خود ایک نعمت ہی ہوا۔ اس وجہ سے شکر کرنا، ہر نیکی کا کام، ہر خیر کے کام کی توفیق ہو جانا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ لوگ اپنے مسلمان ہونے کا شکر کرتے تھے، لوگ اس بات کا شکر کرتے تھے کہ پروردگار تو نے ہمیں اپنے آگے سجدہ کرنے کی توفیق دی، اپنا ذکر کرنے کی توفیق دی، اپنے راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ جب دل کو پھیر دیتا ہے، وہ جو یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک علی طاعتک، دونوں جو دعائیں آتی ہیں، جب دل پھیر دیتا ہے تو انسان خیر کے کاموں کو سامنے رکھ کر چھوڑ دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کو آپ بھی جانتے ہوں گے، کچھ ایسے واقعات سن رکھے ہیں، حرم شریف تک گئے اور اندر داخل نہیں ہوئے، لوٹ آئے، توفیق ہی نہیں نصیب ہوئی لوگوں کو۔ حج کے کرنے گئے اور مینا سے ہی لوٹ آئے کہ بھائی یہ کیا ہے یہاں پر، تو ہم تو توفیق بڑی نعمت ہے۔ اور یہ بھی کہ یہاں کوئی وسائل نہیں، کوئی اسباب نہیں، کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، دل میں ہوک سی اٹھی اور آنسو بہا دیے کہ پیسے نہیں ہیں میرے پاس، اب میں کیسے جاؤں گا حج کرنے کے لیے۔ اللہ نے ایسا بندوبست کیا کہ وہ خود دنگ رہ گئے کہ یہ یا اللہ یہ کیسا ہو گیا۔ ایسے واقعات ہم سننے کو ملتے رہتے ہیں، یقیناً، یہ سب نشانیاں اللہ کی طرف جی سے۔ یقیناً ایسے سامنے آتی ہیں چیزیں یہ بہت ساری، تو توفیقات پر ہے یہ کہ اللہ وہ توفیق دے، لیکن اس کے لیے ایک تڑپ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، بس ایک توفیقات میں اللہ اضافہ فرمائے۔ ذکاء اللہ صاحب کا سوال ہے آپ سے کہ کیا خود حج کرنے سے پہلے والدین کو حج کرانا ضروری ہے؟ اگر ایک شخص کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ اپنے والدین کو حج کرا سکتے ہیں اور خود بھی کر سکتے ہیں تو پھر ان کو والدین کو بھی حج کرا دینا چاہیے ساتھ جا کر۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر پیسے نہ ہوں اور صرف اتنے پیسے ہیں کہ وہ اکیلے حج کر سکتے ہیں تو ہر آدمی اپنی ذات کے اعتبار سے مکلف ہے۔ فرض کریں کہ والدین کے پاس اتنے پیسے نہیں لیکن ان کے پاس اتنے پیسے ہیں تو ان کے اپنے اوپر حج کرنا ضروری ہے۔ والدین، چونکہ والدین کے پاس تو پیسے نہیں ہیں تو جب پیسے نہیں ہیں تو ان پر حج بھی فرض نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں بسا اوقات لوگ قربانی کے معاملے میں اور حج کے معاملے میں غفلت کر جاتے ہیں،
چونکہ ہر ایک آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے اپنے ماں باپ کی خدمت کروں، حج کراؤں، ان کی طرف سے قربانی کروں، لیکن اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. ایک آدمی کو امید ہے کہ میرے والدین ابھی ضعیف ہیں، میں پہلے ان کو حج کرا دیتا ہوں، 1-2 سال بعد میں بھی کر سکوں گا، میرے پاس ایسے وسائل ہیں، تو پھر ماں باپ کو حج کرا دینا چاہیے تاکہ وہ اپنی صحت کی حالت میں جلدی سے حج کر لیں اور بعد میں پھر کچھ عرصے بعد چلے جائیں. لیکن اگر ان کو اس بات کا امکان نہیں ہے کہ میرے پاس پیسے ہیں اور میں حج نہیں کر سکوں گا، تو پھر ایسی صورت میں ان کو چاہیے خود حج کریں، اپنا فرض ادا کریں، بجائے اس کے کہ وہ اپنے والدین کو بھیجیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اللہ نے اگر اتنے وسائل دے رکھے ہیں تو والدین کو بھی ساتھ لے کر ضرور جائیں. ستارہ صاحبہ کا سوال ہے، یہ بڑا اچھا سوال ہے. ہمارا ایک جو سماجی ڈھانچہ بنتا جا رہا ہے، عجیب معاملات ہیں. 30-40 برس میں سوسائٹی ہماری کتنی چینج ہو گئی. ان کا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، ہمارے معاشرے میں اب شادیوں میں مرد اور عورت ساتھ بیٹھنے لگے ہیں. اگر ہم ایسی شادیوں میں شرکت نہ کریں تو رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں، برا مناتے ہیں. شرکت کریں تو اللہ ناراض ہوتا ہے. کیا اچھی بات کہی. ہم کیا کریں؟ اور پھر انہوں نے آگے یہ بھی لکھا ہے کہ میں ایک با پردہ اور با شرع خاتون ہوں. دنیش صاحب، یہ بڑا اچھا اور اہم سوال ہے اور بڑا افسوسناک سوال ہے. ہمارے یہاں تو شادیوں میں شادی ہال والے کے پاس آپ جا کر اگر کہتے ہیں کہ ہمیں پارٹیشن لگانی ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی ہم نے تو پارٹیشن کا سامان ہی بیچ دیا ہے. جی ہاں. ہمارے یہاں ایسی پڑا رہتا تھا، سال میں اگر 100 تقریبات ہوتی تھیں تو اس میں سے 95-98 تقریبات ایسی ہوتی تھیں کہ وہ پارٹیشن کراتے ہی نہیں تھے. تو ہم نے تو سامان ہی بیچ دیا. تو اگر آپ نے کروانی ہے تو آپ ہمیں 10 دن پہلے بتائیں تاکہ ہم کرائے پر سامان منگوائیں، کہیں سے کریں. یہ افسوسناک روش ہے. دیکھیں، ہمارا دین ایک خاص اسٹرکچر کو پسند کرتا ہے سوسائٹی کے، اور یہ ہر شخص جانتا ہے. اس کے اندر جو ہے یہ بات ہے کہ مرد اور عورت کا اختلاط اس طریقے سے شریعت نے پسند نہیں کیا ہے. ہمارے دین نے حجاب کا ایک تصور دیا ہے جس کے اندر یہ بات فرمائی گئی ہے، اور اس حجاب کا تصور ہمارے یہاں 1000 سال سے 1200 سال سے ہر دنیا کے ہر مسلمان طبقے میں معروف ہے. اب یہ کچھ عرصے سے ہوا ہے شروع کہ اب ہم جو ہے نا، جسے ہم کہتے ہیں کہ مرد و زن کے اختلاط والی مجالس، جسے ہم مکس گیدرنگ کہتے ہیں، یہ شروع کر دی. اس کے خلاف علماء کرام کے فتوے پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، اور ہمیشہ یہ تلقین کی جاتی ہے. اور ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنے اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ وہ مرد اور عورت کی مجالس الگ ہوتی ہیں. اب سوال ہے کہ ایسی خواتین کیا کریں اگر وہ ایسی تقریبات میں جائیں. اگر کسی کو ایسی تقریب میں جانا ہے، جیسے بسا اوقات ہمارے خاندان میں بھی ایسا ہوتا ہے، بہت سارے ہمارے علماء کرام ہیں کہ ان کے بعض شادیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں ان کا رشتہ قریب کا نہیں ہوتا، جانا پھر بھی پڑتا ہے. قریب کا نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ بات کر بھی نہیں سکتے کہ بھئی آپ ہمارے لیے اہتمام کریں. تو 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو نہ جائیں اور صاف ان کو بتا دیں کہ جی ہم تو آتے ہیں آپ کے یہاں شرکت کرتے، لیکن آپ کے یہاں یہ ماحول تھا تو اس وجہ سے نہیں آئے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں جانا ایسا کہنا بھی مشکل ہے، اس سے کچھ خراب نتائج ہو سکتے ہیں، تو پھر وہاں جا کر برقع نہ اتاریں، ایسی بیٹھیں. اور اگر کوئی آپ سے آ کے پوچھتا ہے کہ آپ یہ برقعے میں کیوں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ پردے میں کیوں بیٹھی ہیں، تو آپ کے آپ نے ہمارے خیال سے تو کوئی اہتمام کیا نہیں ہے، تو ہم یہاں پر کیسے برقعے کی بغیر بیٹھیں. چونکہ ایسے مجالس میں عام طور پہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہوتا یہ کہ ایک طرف خواتین بیٹھی ہوتی ہیں، بسا اوقات ایک طرف مرد بیٹھے ہوتے ہیں، یا بعض ٹیبلوں پر ایک خاندان کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. تو ان سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ بھئی کم سے کم آپ ان خواتین کے لیے جو پردے دار ہیں، الگ بیٹھنا چاہتی ہیں، کوئی ایک انتظام تو کم سے کم کرتے، کچھ تو لحاظ، کچھ تو خیال کیا جاتا. تو بعض جگہ پہ ایسا بھی کرنے لگے ہیں کہ وہ پورے سپریشن کرنے کے بجائے ایک طرف چھوٹا سا ایک کونا بنا دیتے ہیں جس کے اندر وہ خواتین جا کے بیٹھ سکتی ہیں، 20-25 خواتین بس بیٹھ سکتی ہیں. تو یہ کر سکتے ہیں تو یہ کر لیں. چونکہ بسا اوقات ایسا مسائل سامنے آئے کہ بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر ان کے لیے بڑی مشکلات ہوتی ہیں. وہ پردے دار خاتون ہیں لیکن اگر وہ نہیں جاتے ہیں تو دشواریاں پیدا ہو جاتی ہیں. بہت 10 طرح کے رشتے ہیں، سسرالی ہیں، یہ ہیں. تو پھر ہم ان کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ جائیں وہاں پر اور اسی برقعے میں رہیں، برقع نہ اتاریں. اور اگر آپ سے آ کے پوچھے گا نہیں، پہلی بات ہے، کوئی آ کے آپ سے پوچھتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے اس کے اندر تو ہم تو ایسا محسوس کر رہے ہیں جیسے کہ ہم بازار میں ہیں. تو وہاں پر بھی ہم برقع نہیں اتارتے، یہاں پر بھی نہیں اتار رہے. البتہ شرکت ہم نے کر لی ہے، تو بس شرکت یہ بھی نہیں کوئی کہہ سکتا کہ شرکت نہیں کی. لیکن یہ طریقہ کار افسوسناک ہے. وہ ایسا لگتا ہے کہ ہم بازار میں ہیں. وہ خاتون فرما رہی ہیں جو آپ نے ذکر کیا، تو شادیوں کو بازاری نہ بنایا جائے، ایسا بنائے کہ جیسے ہوتا تھا ماحول ہمارے یہاں سے 20 سال پہلے بہت تھا. اب آہستہ آہستہ ختم ہو رہا. اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے، لوگوں کو رجوع کی توفیق دے اور لوگ اس طرف آئیں اور ان مجالس میں ان سب جگہوں پہ اس کا اہتمام کریں. اور یہ ایسی بات نہیں ہے انیس صاحب کہ اس کے لیے کوئی دلیل دینی پڑے. ہر آدمی اپنے دل میں جھانک کے سمجھتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، لیکن وہ بیٹھ کے جب بات کر رہا ہے کہ جی کیا کریں یہ کہ آپ کا اختیار ہے، آپ اس کو کہیں جا کر کہ ہم یہ کریں گے. اور اس پر کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے، بالکل دھڑلے
کھلے عام بات کرنی چاہیے کہ بھئی آپ کو غلط کام کرتے ہوئے حجاب نہیں محسوس ہو رہا تو مجھے صحیح کام کرتے ہوئے کیوں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ صحیح ہے، طریقہ یہ ہے، آپ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے، جی ہاں تو میرا اگر اختیار ہے تو میں تو اپنے اختیار میں یہی کروں گا. جی ہاں باقی یہ کہ جہاں میرا اختیار نہیں ہے یا تو میں شریک نہیں ہوں گا یا پھر شریک ہوں گا تو پھر ایسے ہی ہوں گا اجنبیوں کی طرح. اس لیے کہ جب آپ نے میرے جیسے لوگوں کا خیال نہیں کیا تو میں کم سے کم یہ تو نہیں ثابت کرنا چاہتا کہ کل آپ کے دل میں یہ بات آئے کہ یہ ہم سے رشتے توڑنا چاہتے ہیں، الگ تھلگ رہنا چاہتے ہیں. اور پھر ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ہے کہ اگر آپ ایسی جگہ جاتے ہیں اور موقع مل جاتا ہے تو ایک اللہ کا پیغام ضرور وہاں دے دیں کہ بھائی دیکھو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اللہ کو نہیں پسند. آپ کوشش کریں کہ ایسی چیزیں نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو. اور اہم بات اس میں یہ ہے کہ شادی کی تقریب ہوتی ایسی ہے کہ انسان وہاں پہ مرد ہو یا عورت اپنی مکمل زیب و زینت کے ساتھ آیا ہوا ہوتا ہے، تو وہاں پر تو زیادہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم کا ادب زیادہ وہاں پہ خیال رکھنا چاہیے. تو یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم کا ادنا طریقہ یہ ہے کہ مرد اور عورت کی بیٹھنے کی نشستیں الگ ہوں. ہم اپنی مساجد کے اندر ہمارا یہ اہتمام ہے، عبادت گاہوں میں ہے، سواریوں میں، ہر جگہ ہے، ہونا بھی چاہیے. تو بازار تو ہے نہیں کہ وہاں پر آپ کہیں کہ بھئی ایک انسان تھوڑی دیر کے لیے آیا ہے تو چلو ٹھیک ہے جس حالت میں بھی یہ برقع پہنا کر رہا ہے. ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اشرف علی خان صاحب کا سوال ہے کراچی سے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ مذاق میں جھوٹ بول لیتے ہیں، کیا مذاق میں بھی جھوٹ بولنا گناہ ہے؟ دیکھیے دو باتیں ہیں، ایک ہوتا ہے جھوٹ بولنا اور ایک ہوتا ہے جسے کہتے ہیں فرض کرنا. یا جیسے بسا اوقات لوگ کہانی لکھتے ہیں یا کوئی ایک ایسی فرضی صورتحال لکھتے ہیں تو اس میں، اور ایک ہوتا ہے جھوٹ بولنا، دونوں میں فرق ہے. جھوٹ بولنے کی تو اجازت نہیں ہے سوائے ایک صورت کے کہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی دو لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے تو اس کی اجازت اس لیے ہے کہ وہ دو آدمیوں کے درمیان ایک اچھا کام کر رہا ہے. اس کے علاوہ ہنسنے ہنسانے کے لیے، غلط بیانی کرنے کے لیے، الزام لگانے کے لیے، چاہے سنجیدہ ہو یا مذاق میں ہو، جھوٹ بولنا گناہ ہے، غلط ہے، اس سے بچنا چاہیے. البتہ جو لوگ کہانی لکھتے ہیں یا کوئی سچویشن بناتے ہیں جس کے اندر پہلے سے کہہ دیتے ہیں، اگر پہلے سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ بات جو ہم کر رہے ہیں جس کے اندر فرضی ہو سکتی ہے تو وہ پھر جھوٹ بولنے میں شمار نہیں ہوتا، وہ ایک الگ چیز ہے. ٹھیک، سبحان اللہ سبحان اللہ. مذاق میں بھی جھوٹ بولنا گناہ ہے. ٹھیک ہے، کچھ سوالات ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں. پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے. پروردگار بہروبر. السلام علیکم علامہ صاحب، مجھے یہ پوچھنا ہے جیسے نماز جب کھڑی ہو جاتی ہے اس میں شامل ہونے کے لیے دوسری رکعت کا انتظار کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ پروردگار بہروبر. نماز جب کھڑی ہو گئی تو جب تک امام رکوع سے اٹھ نہ جائیں اس وقت تک تو پہلی رکعت ہے. ٹھیک ہے. ایک شخص آتا ہے، امام صاحب رکوع میں نہیں گئے یا رکوع میں چلے گئے اور وہ رکوع میں مل جاتا ہے آ کر، تو اس کو تو ضرور ملنا چاہیے اس لیے کہ تاکہ اس کی رکعت نہ فوت ہو. ٹھیک ہے. اگر امام صاحب رکوع سے اٹھ گئے ہیں اور بقیہ نماز پوری کر رہے ہیں تو بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھئی اب تو ہماری رکعت نکل گئی، جی ہاں، انتظار اب ہم کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اچھا. اس کی یہ کہ نماز میں آپ شامل ہو جائیں، بلا وجہ میں آ کر مسجد میں کھڑے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمارا دین اس بات سے قطعاً منع نہیں کرتا، بلکہ یہ ہے کہ جس حالت میں آپ امام کو پاتے ہیں اس سے آ کے شریک ہو جائیں. رکوع سے پہلے ہو، رکوع کے دوران ہو یا رکوع کے بعد ہو، اور نماز پوری کر کے اپنی رکعت جو ہے وہ جو نکل گئی ہے، چاہے ایک نکلی دو نکلی، وہ پوری کر لیں. تو اگر امام کو رکوع کی حالت میں نہ پایا ہو کسی نے اور وہ پھر انتظار کرتا رہے کہ جب امام صاحب دو سجدے کر کے پورے کھڑے ہوں گے پھر میں نماز میں شامل ہوں گا، یہ درست طریقہ نہیں ہے. جس موقع پر بھی آپ امام کو نماز میں پائیں آپ شریک ہو جائیں. کوئی شخص سجدے میں پاتا ہے سجدے میں شریک ہو جائے، کوئی شخص رکوع میں پاتا ہے رکوع میں ہو، رکوع کے بعد ہو. اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ رکعت اپنی پوری کر کے کھڑے ہوں گے پھر میں شامل ہوں گا. کلیئر ہو گئی یہ بات. اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے. پروردگار بہروبر. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اولاد کی شادی نہ کرنے پر والدین کی گرفت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پروردگار بہروبر. کہ جس حد تک اولاد کی شادی میں ماں باپ کا دخل ہے جی اس حد تک ماں باپ کی سے سوال ہوگا. ہمارے یہاں یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے کہ بسا اوقات ماں باپ شادی میں غیر ضروری طور پہ دیر کرتے ہیں، فلاں چیز ہو جائے فلاں چیز ہو جائے. تو اس کے بارے میں تو وضاحت سے ملتا ہے کہ اگر سرپرستی ماں باپ کی ہے اور وہ اولاد کی شادی نہیں کرتے اور وہ گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں تو بقدر اس کے ان کو ماں باپ کو بھی اس کی ذمہ داری ہوگی. ہاں اگر کوئی شرعی عذر ہے
کوئی ان کا ایسا عذر ہے کہ جس کی وجہ سے نہیں کر پا رہے ہیں، وہ تو استثناء ہے. وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن یہ کہ مفتی صاحب جیسے اب سوال ان صاحب کا ہے کہ جناب والا بیٹی کے لیے رشتہ آ گیا کہ نہیں انتظار کیا جائے، اس سے اچھا رشتہ بھی آ جائے گا وغیرہ وغیرہ، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، تو جان کے بوجھتے تاخیر کرنا کیا یہ اچھا عمل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بیٹی کی شادی جلدی کرو، مردے کی تدفین جلدی کرو. ارشاد. دیکھیے، اولاد کی شادی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تمہارے پاس کسی ایسے شخص کی طرف سے کوئی رشتہ آ جاتا ہے جس کے تم اخلاق پر، دین پر سمجھتے ہو کہ قابل اطمینان حالت میں ہے، جی ہاں. تو پھر تم شادی کر دیا کرو. اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر دنیا میں فساد پھیلے گا. اس سے مفہوم مفسرین اور محدثین اس کی تشریح میں یہ بات لکھتے ہیں کہ دین کا تقاضا یہ ہے کہ جس وقت جوڑ کا رشتہ مل جاتا ہے تو یہ توقع کرنا ہے کہ اچھا ٹھہر جاؤ، ہو سکتا ہے اور اچھا رشتہ آ جائے، یا یہ کہ اور بہتر فلاں چیز آ جائے. تو ایک تو ظاہر ہے کہ ہر وقت ایک امکان رہتا ہے کہ ایک اچھا رشتہ آیا اس سے بھی اچھا آ سکتا ہے، لیکن ایک غیر ضروری طور پر بیٹھے رہنا اور پھر یہ کہ فلاں چیز اس میں ہو، یہ بہت زیادہ مین میخ نکالنا. ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جی فلاں چیز کیوں نہیں ہے، رنگ ایسا کیوں نہیں، ناک ایسی کیوں نہیں، تعلیم ایسی کیوں نہیں، فلاں جگہ سے. تو غیر ضروری طور پہ مین میخ نکالنا اور غیر ضروری توقعات وابستہ کر کے رشتوں میں تاخیر کرنا یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے. اور اس کے نتیجے میں اگر کوئی خرابی واقع ہوتی ہے، عمر نکل جاتی ہے، رشتے نہیں آتے، تو پھر عند اللہ ماں باپ اس کی بقدر ذمہ دار ہیں، کیونکہ ان کا یہ کام ہے کہ جہاں مناسب رشتہ ملے وہ اس رشتے کو فوراً کر دیں. جی ہاں. اور مناسب سے مراد جیسے آپ نے بات فرمائی کہ برابری کا، کف کا برابری کا رشتہ آ گیا تو باقی تو تقدیر نصیب بیٹی کا ہو یا لڑکے. بعض لڑکے انتظار کرتے ہیں، اپنی عمر آگے بڑھاتے رہتے ہیں، وقت پہ شادی کر لینا چاہیے. نکاح نصف ایمان ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس پہ ہم پھر آپ سے بات کروائیں گے کسی اور موضوع پر. اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے. پروردگار بہروں بر. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ انسان کو اپنی اصلاح کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا ہدایت بیان کی ہیں؟ تو پلیز کائنڈلی اس کا سوال کا جواب ہم سب تک پہنچائیں، بڑی نوازش ہوگی آپ کی. پروردگار بہروں بر. اب یہ سوال بہت وسیع ہو گیا اس میں کہ انسان اپنی اصلاح کیسے کرے. مختصراً 3 4 5 پوائنٹس اگر آپ بیان فرما دیں تو یہ بہت ہی اچھا ہوگا. جی دیکھیے، اصلاح سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر چونکہ انسان کو ایک زیرو بنایا ہے تو کچھ انسان کے اندر ملکوتی صفات رکھی ہیں، کچھ حیوانی صفات رکھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی بعثت کا مقصد بیان فرمایا کہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ جس لیے بھیجتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی فرمایا کہ وہ یزکیہم، ان کو پاکیزہ کرتے ہیں. اس کی تشریح میں مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ تزکیے سے مراد یہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں جو ایسے اوصاف رکھے ہیں جو کہ اس نظام کائنات کو چلانے کے لیے ضروری ہیں، لیکن وہ بہرحال انسان کے اندر کچھ ایسی صفات ہیں کہ جو منفی ہو سکتی ہیں. انسان کے اندر خواہش نفس ہے، انسان کے اندر لالچ ہے، انسان کے اندر مال کی محبت ہے، جاہ کی محبت ہے. تو ان چیزوں کی اصلاح کرنا اور اللہ کے احکام کے تحت اس کو لانا، یہ اس چیز کو ہم کہتے ہیں اصلاح. ٹھیک. اب 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ جو شریعت نے احکامات دیے ہیں، جی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حلال حرام کا فرق، ایک تو اس پر چلنے کی کوشش کرنا، یہ عملی اصلاح ہے. اور دوسرا یہ کہ انسان اپنے اندر محسوس کرتا ہے کہ میرے اندر فلاں خرابی ہے، جھوٹ بولنے کی عادت ہے، بلا وجہ میں غصہ کرنے کی عادت ہے، بے صبری کی عادت ہے، ناشکری کی عادت ہے. تو اس طرح کی چیزوں کے لیے انسان کو عمومی طور پر کسی اپنے نگران کی، کسی رہنما کی، کسی سرپرست کی ضرورت پڑتی ہے. پہلے سرپرست تو ماں باپ ہیں، اور ماں باپ کا فرض بنتا ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہوں کہ ہم میں صلاحیت کم ہے تو ایسے لوگوں کی خدمت میں بھیجیں. ہمارے ہاں تصوف کے جو سلاسل ہیں اس کا بنیادی مقصد ہی تہذیب اخلاق تھا کہ اگر ایک شخص کے اندر اخلاق میں کمی ہے، ایک شخص میں تعلق مع اللہ میں کمی ہے تو اصولی طور پر فرائض پر اور واجبات جو شریعت نے اعمال رکھے ان پر عمل کرنا، مواعظ اور ایسی جو حکمت کی باتیں ان کی مجالس میں جانا، ان کو سننا، اور قرآن کی تفاسیر سے تعلق رکھنا. آج کل تو ہمارے پاس نیٹ پہ بھی بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں، پروگرام آ گئے. ہمارے اس پروگرام کے ذریعے بھی اس کی کوشش کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو جس طرح سے بھی سادہ انداز میں بیان کر دیا جائے. یہ مجموعی طور پہ رکھنا، اور ضرور کسی ایسے شخص سے رابطہ کر لینا جن سے وہ اپنی اصلاح لے سکیں، رہنمائی لے سکیں،
کہ وہ ہر وقت ان کے پاس جا کر کوئی بات کر سکیں کہ جی میں یہ محسوس کرتا ہوں، مجھ میں یہ خرابی ہے. یہ انسان کی ایک مجموعی اصلاحی رویہ ہے، اور اس کی جو کی ہے اور آخری چیز ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توبہ اور استغفار رکھی ہے کہ انسان جائزہ لیتا ہے، محاسبہ کرتا ہے، اپنے آپ پہ غور کرنے کے بعد محسوس کرتا ہے کہ مجھ سے یہ کوتاہی ہوئی ہے، تو اللہ سے توبہ استغفار کرے. تو یہ ایک دائمی عمل ہے، اور اس کے بارے میں ہمارے یہاں تقریباً تمام جتنے بھی ہمارے مفسرین، محدثین، مصلحین، داعی جتنے بھی گزرے ہیں وہ یہ کہتے ہیں اصلاح انسان کا ایک ایسا عمل ہے جو مرتے دم تک جاری رہتا ہے. کوئی مرحلہ ایسا نہیں آتا کہ انسان سمجھ لے کہ اب میں پاک صاف اصلاح والا ہو گیا ہوں. ہر دم انسان کے اندر کوئی نہ کوئی چیز ایسی لگی ہے، تو اصلاح کی بھی کوشش کرے. کوئی حق مارا جائے تو اس سے معافی مانگنے کی، انسانوں کا حق ہو تو معافی مانگے، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے اور اس راستے پر چلنے کی کوشش کرے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ایسے شخص کی اصلاح کرنے والوں میں شمار فرمائیں گے اور اس کے ساتھ اچھا معاملہ فرمائیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واعظین، صادقین کی صحبت، کونوا مع الصادقین، بہت اچھی بات آپ نے بیان فرمائی مفتی صاحب. قرآن کریم کو پڑھیں ترجمے کے ساتھ، اصلاح نفس کے حوالے سے ایک بندے کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے وہ جان لے ایک آدمی. ضرور ہر شخص کے لیے ضروری ہے، ہر شخص کے لیے، مسلمان کے لیے تو ہے ہی ضروری، لیکن ہدی للناس یہ کتاب تو سب کے لیے ہے نا، پوری انسانیت کے لیے. لیکن سوال جو کیا ان صاحب نے، یقیناً یہ مسلمان ہے تو قرآن کریم کو الحم سے لے کے والناس تک ترجمے سے پڑھے. اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کس کس طریقے سے ہو سکتی ہے، بس اتباع کرتا چلا جائے، اصلاح نفس بھی ہو جائے گی. وہ آپ نے بات کی تزکیہ بھی ہو جائے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر بس چلتا رہے، عمل کرتا رہے. بالکل ایسی. اور قرآن کریم کو خود پڑھے. اور جو بات آپ نے فرمائی بڑی اہم بات ہے، ان کے ساتھ ساتھ ہاں علماء کی صحبت میں ضرور بیٹھے، سوالات اٹھائے. سب سے بڑی بات سوالات اٹھائے، ان سے پوچھے کہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ذرا اسے کھول دیجئے. اور جب اٹھے وہاں سے تو صرف ایک چیز، ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک معیار یہ بنا لے کہ جب میں اس آدمی کی صحبت میں آ رہا تھا تو دنیا سے محبت میرے دل میں کتنی تھی، اب میں اٹھ کے جا رہا ہوں واپس تو کیا دنیا سے محبت میں کوئی کمی آئی یا نہیں آئی. اگر دنیا سے محبت میں کمی آ گئی تو یقیناً اس عالم کے پاس مجھے بار بار آنا چاہیے. جی بالکل ایسی. ٹھیک ہے مفتی صاحب، اگلا سوال لیتے ہیں. دیگار بہروں پر. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اگر باپ کی موجودگی میں بیٹے کی وفات ہو جائے تو کیا اس کو وراثت میں جگہ ملے گی یا نہیں؟ دیگار بہروں پر. باپ بیٹے کی وفات ہو جائے ہاں تو وفات کے بعد کیسے وراثت؟ بظاہر شیء وہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اگر والد کی موجودگی میں بیٹے کا انتقال ہوا تو بیٹا اگر شادی شدہ ہے تو اس کی بیوی اور اولاد کو، یعنی وہ پوتا بہو، ہاں تو شرن تو اس میں حصہ نہیں ہے، یعنی بالکل واضح حکم ہے کہ اگر کوئی ایک مورث کی موجودگی میں وارث انتقال کر جائے تو پھر وہ اس کا وراثت میں اس کا حق نہیں ہوتا. فرض کریں کہ ایک صاحب ہیں جن کے 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کا ان کی زندگی میں انتقال ہو گیا تو اب اس کا کوئی حق نہیں ہے، اس کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا. جو موجودہ ورثہ ہوں گے ان کو ملے گا. ہمارے یہاں قانون پاکستان میں پوتے کی وراثت ایک بڑا مشہور مسئلہ ہے. اس کے اندر ہمارے علماء کرام یہ تجویز کرتے ہیں کہ اگر کسی صاحب بیٹے کا انتقال ہو گیا دادا کی موجودگی میں اور پوتے موجود ہیں تو پھر دادا کو چاہیے کہ اپنے پاس سے وہ کچھ وصیت کر دیں، چونکہ پوتے کے حق میں وصیت درست ہے. اگر پوتا کا حق تو نہیں بنتا چونکہ باپ دادا کی زندگی میں جو والد انتقال کر گئے تو اب یہ جو دادا ہیں تو یہ پوتوں کے حق میں وصیت کر دیں تاکہ ان کو بھی کچھ وراثت میں حصہ ملے. عام طور پہ اگر دادا کی موجودگی میں ان کا انتقال ہوا ہے تو پوتے چھوٹے ہوتے ہیں عمر میں تو ان کا بھی بہرحال ضرورت تو ہوتی ہے ان کو، تو ان کی وصیت کر دیں. ہمارے یہاں بہت سارے حضرات کا معمول رہا ہے یہ، اور ہمارے علماء بھی تلقین کرتے تھے کہ اگر اولاد کا زندگی میں کسی وجہ سے، جوانی میں، بیماری سے، کسی حادثے سے انتقال ہو گیا اور اس کے چھوٹے بچے ہیں، بیوہ ہے، تو پھر ان کو چاہیے دادا کو کہ وہ اپنی زندگی میں فوراً وصیت کر دیں. 33% یعنی 33% دیا جا سکتا ہے، وصیت کی جا سکتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دادا یہ دیکھے کہ میرے پوتے
یا میری بہو، ان کے جو مالی حالات ہیں وہ ذرا کمزور ہیں، تو کیا وہ اپنی زندگی ہی میں انہیں کچھ چیزیں، کچھ پراپرٹی، کچھ وراثت ہبہ نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، زندگی میں بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور زندگی کے بعد بھی اگر وہ چاہتے ہیں کہ وراثت میں کچھ مل جائے تو ان کے حق میں وصیت کر کے چلے جائیں، تو وصیت کی وجہ سے خود بخود ان کو وراثت میں اس طرح سے حصہ آ جائے گا۔ زندگی میں یعنی کہ جو قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایتاء ذی القربیٰ کا کہا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربیٰ، قرابت داروں کو دینے کا اللہ حکم دیتا ہے، تو قرابت داری میں تو سب سے قریب رشتہ پوتے کا ہوا نا۔ اگر ان کے ایک صاحب ہیں، ان کے کسی بیٹے کا کسی حادثے میں، بیماری میں انتقال ہو گیا اور ان کے چھوٹے بچے ہیں، بیوہ ہیں، تو ظاہر ان کا تو کوئی قسم پرسی کے عالم میں کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، تو ایسی صورت میں میت کے بھائی کا بھی حق بنتا ہے، میت کے والد یعنی بچوں کے دادا کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ ان کی کچھ مدد کریں، ان کی کفالت کریں، اور اگر جائیداد موجود ہے تو ان کو کچھ دیں اس میں حصہ، تاکہ وہ بچے یتیم جو ہیں، یتیم کی پرورش کرنا ویسی جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں اور کفیل کی ایک یتیم کی پرورش کرنے والا، پال پوس کرنے والا جنت میں جو ہے نا وہ اس طرح ہوں گے جیسے دو انگلیاں ہیں، تو ویسے ہی کرنا بنتا ہے، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں ذرا بسا اوقات الٹے واقعات دیکھنے میں آتے ہیں کہ دیکھا کہ انتقال ہو گیا، تب لوگ پوری کوشش کرتے ہیں کہ اب ان کو کچھ بھی نہ ملے، چاہے وہ پریشان ہوں، بدحال ہوں، تو یہ تو بہت ہی ظلم کی اور جسے کہتے ہیں کہ بڑی بے حمیتی کی بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب، وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا، بہت سارے سوالات باقی ہیں، لیکن انشاءاللہ کسی اگلے پروگرام میں آپ سے گفتگو ہوگی۔ میں آپ کا بڑا ممنون، آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ خواتین و حضرات، ہم ہمیشہ ایک بات یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں جو چھپے ہوئے ابہام ہوتے ہیں ان کو دور کر دیتے ہیں، تمام کنفیوژنز دور ہوتے ہیں، اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں اپنے پوچھے گئے سوالات کے شافی جوابات مفتی صاحب عطا فرماتے ہیں۔ ایک اور بات ہم عرض کرتے ہیں، قرآن کریم کی ایک آیت کا ٹکڑا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ تو اہل ذکر تشریف لاتے ہیں اور جتنی چیزیں ہمیں نہیں معلوم ہوتی ان تمام باتوں کے، ان تمام سوالوں کے شافی جوابات ہمیں مل جاتے ہیں۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص پرہیزگاری کا لباس پہنتا ہے اس کا لباس کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر! جو شخص پرہیزگاری کا لباس پہنتا ہے اس کا لباس کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بہروں پر